الحمد لله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. بزرگان محترم، برادری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو نفع اور نقصان سے مرکب پیدا کیا ہے. اس کائنات میں نفع بھی پیدا کیا ہے، اس کائنات میں نقصان بھی پیدا کیا ہے. نفع اور اسباب نقصان سے مرکب ہے، اور انسان کی جبلت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اسباب نفع کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسباب نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. نہیں ہے کہ جو اسباب نفع سے اپنے آپ کو بچائے اور اسباب نقصان کے اندر اپنے آپ کو داخل کرے، بلکہ ہوش و حواس رکھتے ہوئے انسان نفع کے اسباب کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان کے اسباب سے اپنے آپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان کے اسباب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسباب نفع پر نفع کا مرتب ہونا ضروری نہیں ہے، اسباب نقصان پر نقصان کا مرتب ہونا ضروری نہیں ہے، نقصان کا مرتب ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نفع کے اسباب اختیار کریں اور اس پر آپ کو نفع بھی مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے. اور آپ اسباب نقصان کے اندر ہاتھ ڈال دیں اور آپ کو نقصان بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں کہ اسباب دنیا کے اندر پھیلا دیے ہیں، لوگ اسباب نقصان کو اختیار کرتے ہیں تو بظاہر وہ نقصان میں گر جاتے ہیں، اسباب نفع کو اختیار کرتے ہیں تو بظاہر وہ نفع حاصل کر لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسباب نفع پر نفع، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنی سنت کے تحت اسباب نفع سے آپ کو نفع عطا کر دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے. اور اسباب نقصان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان کو ظاہر کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن خود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن خود اسباب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو نفع پہنچا سکتے ہوں یا انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہوں. بس یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ولی کر دے، اس کے ہاتھ میں ہیں. لیکن تم اس بات کے پابند ضرور ہو کہ تم نفع یا نقصان کے اسباب کو اختیار کر کے دکھاؤ.
اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ریل گاڑی کا جو ٹی ٹی ہے وہ ہری جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے، لال جھنڈی ہلاتا ہے گاڑی رک جاتی ہے، تو بظاہر اسے جھنڈی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ اتنی طویل ترین طاقتور گاڑی کو روک لے، اتنی طویل ترین گاڑی کو چلا دے۔ ہری جھنڈی ہلتی ہے تو گاڑی چلنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس لال جھنڈی میں کتنی طاقت ہے کہ اسے اتنی طویل ترین دوڑتی گاڑی کو روک دیا ہے، یا اتنی طویل ترین گاڑی کو ہلانے پر چلا دیا ہے کہ وہ جھنڈی کو دیکھتا ہے یار جھنڈی میں کیا طاقت ہے، حالانکہ اس ہری یا لال جھنڈی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ علامتی نشان کو ظاہر کرنا اس ٹی ٹی کی ذمہ داری ہے، اس علامتی نشان کو وہ ظاہر کر دے گا، لیکن اصل اتھارٹی کوئی اور ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس گاڑی کا سٹیئرنگ ہے، وہ انجن کے اندر بیٹھا ڈرائیور ہے، وہ اس گاڑی کو اب چلاتا یا روکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جب اسباب کو اختیار کرتے ہیں ان کے طور پہ ہم سبب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اس سبب پہ کوئی فیصلہ ظاہر کر دینا یا کوئی نتیجہ ظاہر کر دینا وہ رب الاسباب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر نفع یا نقصان کو وہ خود ظاہر کرتا ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بتلا دیا کہ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا بچے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال گویا کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ یہ سوال انکاری ہے، گویا کہ یہ اللہ یہ کہ نہیں تم پیدا نہیں کرتے بلکہ ہم پیدا کرتے ہیں، حالانکہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں تم پیدا نہیں کرتے بلکہ ہم پیدا کرتے ہیں، حالانکہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں سارے اسباب مرد عورت جو مہیا کرتا ہے، سارے اسباب مرد عورت جو اختیار کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سارے اسباب کی نفی کر کے فرماتے ہیں انتم تخلقون ام نحن الاسباب کی نفی کر کے فرماتے ہیں انتم تخلقون ام نحن الخالقون، استفہام انکاری، گویا کہ آپ آگے کہ نہیں ہم پیدا نہیں کرتے بلکہ اللہ آپ پیدا کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے خود اقرار کر دیا کہ ہماری یہ اسباب نتھنگ ہے، ہماری اسباب کی کوئی حقیقت نہیں، اصل رب الاسباب کا اسباب کے بھی آپ محتاج نہیں ہوتے، آپ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیتے ہیں، بغیر باپ کے آپ جو عیسیٰ کو پیدا کر دیتے ہیں، بغیر ماں کے آپ حوا کو پیدا کر دیتے ہیں، آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، ہاں آپ تو رب الاسباب ہیں، ہاں اسباب کو اختیار کرنا یہ ہمارا علامتی نشانی ہے، ہم اپنی بندگی کو ظاہر کرتے ہیں، آپ اپنی خدائی کا فیصلہ دکھا دیتے ہیں۔ تو بندگی ہمارا کام ہے، خدائی اس کا کام ہے۔ تو معلوم ہے کہ اسباب پر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اور رب الاسباب نتائج کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی محنت لے کر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ تفلحون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو تمہارے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید کا ایسا تصور کہ سارے کے سارے فیصلے اس ایک ذات الہی کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں، تمہارا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، تمہارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ بس یہ ایک محنت جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے کے آتے ہیں، اور اسی محنت کا تسلسل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، آپ کو خاتم النبیین کا منصب عطا کر دیا گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ نبیوں کا کام اللہ تبارک و تعالی نے امت کے ذمہ لگا دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تم شاندار امت ہو، اخرجت للناس تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اخرجت للناس تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اخرجت للناس لام نفع کا ہے کہ اے امت محمدیہ تمہیں اپنے نفع کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہاں پہ انسان فرمایا، وہاں بھی مسلمان نہیں فرمایا کہ للمسلمین اخرجت للمسلمین، نہیں فرمایا کہ للمسلمین اخرجت للمسلمین تمہیں مسلمانوں کے لیے پیدا کیا، نہیں، تمہیں انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسانیت بھلے یہودیت ہو، بھلے عیسائیت ہو، بھلے ہندو مت ہو، بھلے مجوسیت ہو، دنیا کی کوئی بھی انسانیت ہو، تمام کی تمام انسانیت کے نفع کے لیے، اگر کوئی بھی انسانیت ہو، تمام کی تمام انسانیت کے نفع کے لیے اگر کوئی قوم اور امت پیدا کی گئی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے۔ آپ کو ان کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، آپ کو اپنے نفع کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔
دوسرے تک۔ تو گویا کہ نبیوں کا یہ جو کام تھا کہ اسباب سے ہٹا کر رب الاسباب کی طرف متوجہ کر دینا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ انبیاء اپنے وقت کے اندر اپنی قوموں کو یہ سبق دیتے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ختم نبوت کی برکت سے یہ امت کے ذمہ کام لگ گیا۔ محنت کرتی ہے کہ یہ اسباب سے ہٹا کر رب الاسباب کی طرف متوجہ کرے، اسباب سے روکے نہیں، اسباب کو تو اختیار کرے۔ علامتی نشان کے طور پر اسباب کو اختیار کرنا آپ کے ذمے ہے۔ مرد عورت کا ملاپ اولاد کے لیے آپ کے ذمے ہے۔ کھیتی باڑی کے اندر بیج ڈالنا آپ کے ذمے ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، حالانکہ بظاہر تو ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، دنوں میں راتوں میں بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اندھیری میں طوفان میں فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر 6 مہینے یہ سال کی فصل اگتی ہے۔ تو کیا تو ہم نے، اللہ فرماتا نہیں تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ یعنی نفی کر دیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسباب سے ہٹا کے رب الاسباب کی طرف، اور اسباب کو اختیار کرنا ایک علامتی نشان کے طور پر یہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اب نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد۔ تو یہ جو محنت ہے، یہ محنت امت کے ذمے جب لگا دی گئی تو آج تک امت اسی تسلسل کے ساتھ اس محنت لیگ کی جو محنت ہے، اس کا تو مطمع نظر یہی تو ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ایک ستی ذہن کا انسان کہتا ہے یار کیا بات کر رہے ہو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین؟ یار ٹھیک ہے اللہ کرتا ہے لیکن یار ہمارا بھی پارٹیسپیٹ ہوتا ہے۔ یار ٹھیک ہے اللہ کرتا ہے لیکن یار ہمارا بھی پارٹیسپیٹ ہوتا ہے، ہم بھی یار کچھ کرتے ہیں پھر جب اللہ کر نہیں۔ یہ یقین دعوت تبلیغ، یہ وہ انبیاء کی وہ محنت ہے کہ جو آج تسلسل سے چل رہی ہے، کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جب یہ یقین بیٹھ جائے گا آپ کے دلوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے فیصلے ظاہر کر دیتے ہیں۔ بس یہ یقین کی محنت اسی بات کی کہ رب الاسباب کی طرف متوجہ کرنا، اسباب سے ہٹا دینا، اسباب کو اختیار ضرور کرنا ہے۔ جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دستکار میں دل یار میں، غوث پاک فرماتے ہیں دستکار میں دل یار میں، دستکار میں دل یار میں، یعنی تمہارے ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اپنے یار کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ دکان میں بیٹھا ہے، سودا سلف کر رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا، دل خدا کی طرف متوجہ ہے۔ فرمایا کہ ان کی شان، اور یہی مطلوب ہے کہ دستکار میں دل یار میں۔ فرمایا کہ پیسے جیب میں تجوری میں ہوں، دل کے اندر نہ ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سجی ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ہے مومن کی شان۔ آپ کو پیسہ کمانے سے روکتا نہیں ہے، مال بنانے سے دین روکتا نہیں ہے، لیکن اس مال اور پیسوں کو جیب میں رکھو، تجوری گلدستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر کے رکھو، یہ مومن کی شان۔ تو گویا کہ دستکار میں دل یار میں، تو اسباب اختیار آپ نے کرنا ہے، لیکن نتیجہ رب الاسباب کی طرف ظاہر اس نے کرنا ہے۔ اور دعوت تبلیغ کی ساری محنت کی بنیاد ہی یہی ہے۔ تو اس کو ہم سناتے ہیں، ایک ناتواں کمزور بچہ جو اپنی مرضی سے دودھ بھی نہیں پی سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، ہل نہیں سکتا، چھوٹا سا معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے اور آ کے اس دنیا کے اندر روتا ہے۔ وہ روتا کہ میں پتہ نہیں کیسا جہان چھوڑ کے آ گیا جہاں مجھے کھانا ملتا تھا، پانی ملتا تھا، سانس چلتی۔ اللہ والے فرماتے کہ بظاہر وہ یہ سمجھتا کہ مجھے میرا پتہ نہیں کیسا بڑا جہان چھوٹ گیا، پتہ نہیں میں کس جہان میں آ گیا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ جس جہان سے وہ آیا ہے ویسے اربوں خربوں جہان ہوں، وہ اس دنیا کے جہان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس دنیا میں آ کے روتا ہے۔ فرمایا جس طریقے سے بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر جب آخرت کی طرف جاتا ہے تو روتا ہے۔ وہ سوچتا دنیا چھوٹ گئی، دنیا کے خزانے چھوٹ گئے، آسائشیں چھوٹ گئیں، دکانیں چھوٹ گئیں، محلات چھوٹ گئے، لیکن اس کو خبر نہیں اس معصوم بچے کی طرح اس جہان کو چھوڑ کر جس جہان میں جانے والا ہے اس جہان کے مقابلے کا کوئی جہان ہی نہیں، اتنے جانے والا ہے اس جہان کے مقابلے کا کوئی جہان ہی نہیں۔ اتنی وسیع، اللہ اکبر، اتنی وسیع جنت اس کا تصور نہیں، اتنی وسیع جنت۔
لیکن وہ نادان بچے کی طرح روتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنی بڑی دنیا میں اسے چھوڑ گئی، لیکن اس کو آگے کی خبر نہیں کہ کتنی بڑی دنیا میں جا رہا ہے، اور جس کو آگے کی خبر نہیں کہ کتنی بڑی دنیا میں جا رہا ہے، اور جس کو خبر ہوتی ہے وہ مسکراتے ہوئے جاتے۔ ایک اللہ والے فرماتے میں جب دنیا میں آیا تھا میں رو رہا تھا، لیکن دنیا میرے رونے پہ ہنس رہی تھی، نہ صرف ہنس رہی تھی میرے رونے پہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، ہنس رہی تھی نہ صرف ہنس رہی تھی میرے رونے پہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، مٹھائیاں بانٹتی ہے روتا ہے۔ بلکہ یہاں تو میڈیکل ڈاکٹر سب سے پہلے بچہ روئے نہ تو اس کو رلاتے ہیں، اس کے مارتے ہیں کچکے تاکہ روئے تو پتہ چلے زندہ ہے، تو کہا کہ زندگی حیات کی علامت ہے رونا، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ ٹھیک ہے صحت مند، زندگی حیات کی علامت ہے رونا، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ ٹھیک ہے صحت مند ہے۔ اس رونے پہ دنیا رو رہی ہے اور ہنس رہی ہے، مٹھائیاں بانٹی محلے کے اندر، ہمارے بچہ وہ روتا ہے تو ہنستے ہیں۔ فرمایا کہ میں آیا تھا، میں روتا ہوا آیا تھا، لیکن تم کتنے ظالم و بے وفا ہو، میرے رونے پہ کوئی رویا نہیں۔ رب کعبہ کی یاد کیا، اپنے خدا سے ایسے وابستہ ہوئے ہیں کہ دنیا نے زندگی میں ان کو پہچانا نہیں ہے، جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو وہ ہنستے ہوئے دنیا سے گئے اور دنیا ان پر روتی رہی، کہتے اوہو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اوہو ہم نے ان کو پہچانا نہیں، اوہو یہ کتنے اللہ کے نیک بندے رو رہے۔ فرمایا کہ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے، اب آپ اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدھے کان میں آپ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایسی ذات کی خبر دیتے ہیں کہ تو اتنا ناتواں کمزور ہے کہ تو کروٹ بھی بدل نہیں سکتا، لیکن یاد رکھ تیرا رشتہ اللہ اکبر اس سب سے بڑی ذات کے ساتھ تیرا رشتہ متعین ہو گیا ہے۔ جب تیرے ساتھ ہے تو تیری ناتوانی کی پرواہ نہیں، آسمانوں کی بلندیاں پست ہو جائیں گی تیرے سامنے، زمینوں کی وسعتیں تیرے سامنے سمٹ جائیں گی، پہاڑوں کے وقار تیرے سامنے ڈھہ جائیں گے، سمندر کے روانیاں تیرے سامنے ٹھہر جائیں گی۔ اگر تو اس کے ساتھ وابستہ رہا تیرے ایک اشارے پر کائنات چلے گی اور تو کائنات کو لے کر چلتا نظر آئے گا، ایک اشارے پر کائنات چلے گی اور تو کائنات کو لے کر چلتا نظر آئے گا۔ وہ ناتواں کو جب یہ تسلی ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رشتہ ایک ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو گیا ہے کہ ذات کے پاس ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، اگرچہ میرے پاس سارے ضعف ہیں، میرے پاس ساری کمزوریاں ہیں، لیکن میں جس سے جڑ گیا ہوں میرے پاس ساری کمزوریاں ہیں، لیکن میں جس سے جڑ گیا ہوں وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ اب مجھے دنیا کے اندر آ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی خبر یہ دیتی، چانچہ آپ جانتے ہیں کہ سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور الٹے کان میں اقامت کہتے ہیں اور سنتا ہے، اور اس کے الٹے کان میں اقامت کہتے ہیں اور سنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون سا رنگ ہے جو اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ ہو؟ اللہ کا رنگ اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے۔ عیسائی تو بپتسمہ کرتے تھے، اس کو بپتسمہ کرتے تھے، اس کو یلو کلر کے اندر اپنے بچے کو ہی ڈبوتے ہیں عیسائی، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے اس پر رنگ چڑھاتا ہے، عیسائیت کا، یہودیت کا، مجوسیت کا، ہندو مت کا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں اقامت کہو، اس کے دل پر میرا رنگ چڑھ جائے گا، اور میرے رنگ سے زیادہ خوبصورت من اللہ صبغہ، اللہ سے خوبصورت رنگ کسی کا ہے تو لاؤ، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور آپ اگر مشاہدہ کریں جب اذان ہم دیتے ہیں بچے کے اور اقامت کرتے تو بچے کے چہرے پہ کتنی تسکین، سکون، کتنے غور سے سنتا ہے۔ میں تو متعدد بچوں کو اذانیں دی ہیں، اپنے نواسیوں پوتوں، اذان سنتا اس کے چہرے پہ جو تسکین اور ایک خاص قسم کی طمانینت چہرے پہ آتی ہے، وہ صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے جو اس پر چڑھ جاتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رنگ کا کیا کہنا۔ فمن احسن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہوتا ہے۔ یہ بڑے فقیہ الاثر محدث گزرے ہیں کبیر، ہمارے براہ راست استاد نہیں ہیں لیکن ہمارے استادوں کی طرح حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جامعہ آسن علوم کراچی۔ ان کی تحقیق یہ تھی کہ سیدھے کان میں فجر کی اذان دینی چاہیے، اور فرماتے تھے کہ چونکہ ہم بچے کے کان میں فجر کی اذان نہیں دیتے، مطلقاً اذان دیتے ہیں، اس لیے بچے فجر کی اذان میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، بلکہ ڈنڈیاں کیا ڈنڈے مارتے ہیں۔ فجر میں کتنی صف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، فجر میں کتنی صف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ بلکہ یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ جب مسلمانوں کی مسجدوں میں
فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، سمجھو اس وقت اسلام کی نشت ثانیہ کا وقت ہوگا، اسلام پوری دنیا پر راج کرے گا۔ جب فجر کی ہوگا اسلام پوری دنیا پر راج کرے گا۔ جب فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوں جتنے جمعے میں ہوتے ہیں، اور آج فجر میں آپ دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے فجر کی اذان میں دیا کرتا ہوں، اور مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ جب سے میں نے سنا تو میں فجر کی اذان دیتا ہوں سیدھے کان میں، پسند آئی۔ جب سے میں نے سنا تو میں فجر کی اذان دیتا ہوں سیدھے کان میں، الٹے کان میں ان کے جو ہے اقامت کہتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے اس اللہ والے محدث کی تحقیق کی برکت سے یہ بچہ فجر کی نماز کا پابند ہو جائے، کیونکہ فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری پڑتی۔ تو خیر، تو اس بچے کے کان میں بھاری پڑتی، تو خیر تو اس بچے کے کان میں اذان، سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، اور پھر اس کو تلقین کرتے ہیں بیٹا تمہارا نام ہم نے یہ رکھا ہے، تمہارے ابا کا نام یہ ہے، تمہارے دادا کا نام یہ، دادا تک نام بتانا چاہیے، دادا کا نام تمہارے یہ ہے۔ اور سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اللہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جن کا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلے توحید، شہادتین، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، پورے ارکان کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ بچہ سنتا ہے۔ اب آپ سوچ، محققین نے لکھا کہ چھوٹا بچہ جو اس کا شعور اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا تیز بڑے کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ بڑے کا شعور بڑا ہونے کی وجہ سے حالات زمانہ میں منتشر رہتا ہے، اس کے شعور میں وہ قوت نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے بچے کا شعور بالکل ایک ہی جگہ جمع ہوا ہے، اس کا شعور جتنا قوی ہوتا ہے اتنا قوی بڑے کا شعور نہیں ہوتا۔ 6 سال کا بچہ بالکل سوکھا سڑا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، لیکن بڑے آدمی تو قرآن حفظ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی قوت حافظہ بٹی ہوئی ہے، کہیں دکان میں ہے، کہیں دفتر میں، کہیں زراعت میں، کہیں ملازمت میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے، لہذا اس کے حافظے میں وہ طاقت نہیں۔ لیکن چھوٹے بچے کا شعور ایک جگہ پر جمع ہے، لہذا وہ بڑی آسانی بات آپ کہیں، وہ تلقین پوری سنتا ہے۔ تو دیکھیے اذان جب ہم دیتے ہیں چھوٹے بچے کو، اسی وقت ہی اس کے ذوف کا احساس اسے دلا دیتے ہیں۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا کہ تو بہت کمزور ہے، لیکن کمزوری سے پریشان نہ ہو، تجھے بہت بڑی طاقتور ذات کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، اکبر سب سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تیرا رشتہ اس کے ساتھ جب قائم ہو گیا، اب تیرے ذوف اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے بدل دیں گے۔ تو یہ، اور پھر اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، تو کیا رہ جاتا ہے؟ امام کا اللہ اکبر کہنا ہو گئی تو کیا رہ جاتا ہے؟ امام کا اللہ اکبر کہنا رہ جاتا ہے نا۔ اذان کے بعد آپ وقفہ کچھ مل جاتا آپ کو، اقامت ہوتی، اقامت کے بعد آپ وقفے کے آپ منتظر نہیں ہوتے، اقامت مکمل ہوتی، آپ امام کو دیکھتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کرے گا، اتنا سا ٹائم، بس اشارہ اللہ تبارک کب اللہ اکبر کرے گا، اتنا سا ٹائم، بس اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آتی ہمیں یہ کر دیا، تمہارے پاس بس اتنا سا ہی ٹائم ہے، اتنا سا وقت ہے، کسی وقت بھی جنازے کی اللہ اکبر ہو جائے گی، کیونکہ جنازے کی اذان اور جنازے کی اقامت بچپن میں ہو چکی ہے۔ اب اللہ اکبر کر کے امام نے کسی وقت بھی اللہ اکبر کی اقامت بچپن میں ہو چکی ہے، اب اللہ اکبر کر کے امام نے کسی وقت بھی اللہ اکبر کر دیا اور تمہیں اسی وقت جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا جائے گا، اتنا سا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر محنت کیا کرنی ہے؟ اسباب سے ہٹ کر رب الاسباب کی طرف، بھائی اتنی سی محنت، خدائی سے نگاہ ہٹا کے خدا کی طرف، خدائی سے نگاہ ہٹا کے خدا کی طرف اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اب دیکھو آپ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہاتھ آپ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسٹیئرنگ پہ ہوتا ہے، نگاہ کہاں پہ ہوتی؟ اسٹیئرنگ پہ ہوتی، نگاہ اسٹیئرنگ پہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہاتھ آپ نے اسٹیئرنگ میں رکھا، نگاہ آپ نے سامنے روڈ پہ رکھی ہوئی ہے، دیکھتے چہرہ دیکھتے، یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ ہاتھ دیکھیں، نہیں یار میں ہاتھ دیکھیں گے تو وہ لگے گا لگتا ہے آپ ناراض ہیں، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے ہیں، آپ چہرے کو دیکھتے ہیں، السلام علیکم، کیسے یہ کرتے ہیں۔ اور آج تو کمپیوٹر کی دی ہیں، آپ کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہیں، اب کی بورڈ کی انگلیاں جب چلاتے ہیں، اب کی بورڈ بتلانا چاہتے ہیں، اسباب میں اختیار کرنا آپ کا کام، نگاہ اسباب پہ نہ ڈالیں، اسباب کو اختیار کریں، نگاہ رب الاسباب پر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر کر دیں گے۔ میرے استاد التفسیر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر گجرانوالہ، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و فضل ان کو عطا کر رکھا تھا، حافظہ ان کا ایسا بلا کا حافظہ، اللہ اکبر،
ہمیں جب تفسیر پڑھاتے تو یوں چھت کی طرف دیکھتے، فرمایا کہ یہ ربط تفسیر کبیر، ابو سعود، معالم التنزیل، جلالین تک میں ملے گا، معالم التنزیل، جلالین تک میں ملے گا، یوں فرماتے. یعنی ایک سورت کا دوسرے سورت کا جو ربط ہے، ربط کا مطلب ہے کہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا والناس پہ ختم ہوا نا، یہ پورا مسلسل جو آیات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ہر ایک آیت کا مسلسل جو آیات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ہر ایک آیت کا دوسرے کے ساتھ ایک جوڑ ہے، ہر ایک آیت کے ساتھ ہر ایک آیت سے جوڑ ہے. میں نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے اور یوٹیوب پہ موجود ہے، اسی نقطہ نظر سے کہ با کے بعد اللہ نے سین کا اسم کا لفظ ذکر کیوں کیا، بسم کے بعد اللہ نے سین کا اسم کا لفظ ذکر کیوں کیا، بسم کے بعد اللہ کیوں لائے، اللہ کے بعد رحمان کیوں لائے، رحمان کے بعد رحیم کیوں لائے، الحمدللہ میں الحمدللہ پہلے کیوں لائے، پھر للہ کیوں لائے. یہ ایک ایک کر کے میں سورہ فاتحہ مکمل کی ہے، 9 گھنٹے کی تفسیر ہے، تو یہ یوٹیوب پہ پڑھی ہے، 9 گھنٹے لگے، یہ 9 گھنٹے لگے، 9 گھنٹے کی تفسیر یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، جس میں نے اس نقطہ نظر سے قرآن کی تفسیر کی کہ پتہ چلے کہ اللہ نے یہ الفاظ ایک دوسرے سے ایسے جوڑ نہیں دیے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کی نازل کیا تو اس کی جو ترتیب یہ وہ نبی کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھوائیں، فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد. تو یہ تسلسل، یہ ربط ہوتا ہے سورتوں کا، آیتوں کا ایک دوسرے کا ربط. با سے شروع کیا، سین پہ ختم ہوا. والناس، ہندوستان کے ایک محقق فرماتے ہیں کہ با سے شروع ہوا، سین پہ ختم ہوا. بننے قرآن کافی ہے، قرآن کریم علم و معرفت کے جو خزانے دے دیے ہیں، بس اس کے بعد ہمیں تورات انجیل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے علم کی منزلیں پوری ہو گئی. تو یہ ربط، تو حضرت جو ربط بتاتے کہ سورہ فاتحہ کا سورۃ بقرہ سے ربط کیا تھا، پھر آل عمران کا اس کے ساتھ ربط. ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ فلاں 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 صورتوں میں، اور غالباً جلالین میں بھی ہے، غالباً کا لفظ استعمال فرمایا. فرمایا کہ سنو، یہ غالباً کا لفظ میں اس وقت بولتا ہوں جب معمولی سا مجھے تردد ہوتا ہے کہ شاید وہاں ہے یا نہیں، ورنہ مجھے حوالہ ہے اس شخص کا. ہم نے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ سنے تھے، ہم نے اپنے دور کے امام اہل سنت کا حافظ آنکھوں سے دیکھا، ایسا حافظہ کمال کا. اور فرماتے ہیں کہ دورہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں نے 5 سال تک بند کمرے میں بیٹھ کے دنیا کی ساری تفسیروں کا پہلے مطالعہ کیا، ساری تفسیروں کا پہلے مطالعہ کیا. کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی اردو تفسیر میں نے نہیں چھوڑی جس کا مطالعہ نہ کیا ہو. اور فرماتے تھے ہندوستان کا مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان کے اندر کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کا مطالعہ میرے جتنا ہو. فرمایا یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، دعویٰ نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، دعویٰ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں میرے جیسا جتنا جو ہے مطالعہ کسی کا نہیں. اور فرمایا کہ بھٹو دور میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، یہ بڑے بڑے اکابر کو ضرورت پیش آئی کہ فلاں موضوع پہ کام کرنا ہے، یہ بڑے بڑے اکابر کو ضرورت پیش آئی کہ فلاں موضوع پہ کام کرنا ہے. تو میرا نام تجویز ہوا کہ سرفراز کے ذمہ لگاؤ، کیونکہ مولوی سرفراز کا اتنا مطالعہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اس کا حل نکال لائے گا. اتنا بڑا آدمی، الحمدللہ ان کے سامنے زانوہ تلمس طے کرنے کا موقع ملا ہے، الحمدللہ ان کے سامنے زانوہ تلمس طے کرنے کا موقع ملا ہے، ان سے تفسیر سننے کا موقع ملا، ان سے استفادے کا موقع ملا. ایسی بڑی شخصیت. وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے نا، یہ زبردست، بالکل عین حکمت کے مطابق. پیٹ درمیان میں رکھا ہے، سر اوپر رکھا ہے، دل اس کے اوپر رکھا ہے، نیچے پاؤں رکھے ہیں. یہ ترتیب بالکل تکوینی طور پہ بہترین ترتیب ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ کہتا ہے اپنے قدم دکان کی طرف بڑھا، نگاہ اللہ پر رکھ، دل میں خدا کی یاد رکھ، وہ تمہارے پیٹ کا انتظام کر دے گا. بس تمہارا قدم بڑھانا ہے ملازمت کی طرف، تمہارا قدم کا دکان کی طرف، اور لیکن نگاہ دکان پہ نہ رکھو. نگاہ کہاں رکھو؟ اس اللہ کی طرف نگاہ رکھو. نگاہ کو اوپر رکھا ہے اور اس کے نیچے دل، پورا دل اسی کی یاد میں دھڑکتا نظر آئے. اور درمیان میں پیٹ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق و روزی کا انتظام کر دیں گے.
ہوتی ہے اور اس کی بورڈ پہ انگلیاں چلتی ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ اسٹیئرنگ چلاتے ہیں، نگاہ سامنے روڈ پہ رکھتے ہیں، بس یہی کرنا ہے۔ اسباب پر آپ نے نگاہ رکھ کے چلنا ہے اور نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، کیونکہ جھگڑا سارا رزق ہی کا تو ہے دنیا میں۔ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب مصر گئے، ہمارے اساتذہ بتاتے مصر جب گئے تو وہاں پر کوئی مغربی کوئی انٹرویو لینے والا شخص آیا، کہا جی مفتی صاحب آپ لوگ دنیا کے دعوت تبلیغ کی محنت کرتے ہیں اور آپ بھی کہتے بس دنیا کے خالق اور آپ بس اسباب سے ہٹا کے رب الاسباب کی طرف جوڑتے ہیں، تو یہ اسلام روٹی کا مسئلہ حل کیسے کرتا ہے؟ کیوں دنیا میں تو روٹی چاہیے لوگوں کو، روٹی کا مسئلہ اسلام کیسے حل کرتا ہے؟ حضرت فرماتے میں نے کہکا لگایا، میں نے ہنس کے کہا کہ بھائی اسلام میں روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حل کیوں کرے گا؟ کہ بھائی اسلام میں روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حل کیوں کرے گا؟ اسلام میں روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حل کیا کرے گا؟ کیونکہ روٹی کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتے ہوئے طے کر دیا تھا کہ فرشتے نے پوچھا یا الہی مر رزق، کتنا رزق لکھوں؟ فرمایا اس کا اتنا رزق لکھ دو۔ اسی وقت جب کتنا رزق لکھوں؟ فرمایا اس کا اتنا رزق لکھ دو۔ اسی وقت جب میں دنیا میں آیا نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق تقسیم کر دیا، اس پہ ایک دانہ نہ کم ہونا نہ زیادہ ہونا، تو پھر مجھے روٹی کے مسئلے کی فکر کیا ہے؟ مجھے تو اب مسئلہ کرنا معاش کا نہیں، مجھے معاد کی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد کی فکر کرنی ہے، مجھے معاد کی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد کی فکر کرنی ہے۔ معاش کا مسئلہ تو اسلام نے طے کر کے بھیجا ہے۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات، وہ ہکا بکا ہو گیا کہ کمال لوگ ہیں بھائی، کمال ہے کہ روٹی کا مسئلہ ان کے یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں مسئلہ ہی روٹی کا ہے۔ یہ اکانومی کی جو جنگیں ہیں آج جو دنیا، یہ اکانومی کی جو جنگیں ہیں آج جو دنیا کے اندر جنگ و جدال نظر آئی، اکانومی کی تو ہیں۔ میرا ملک اتنا بڑا ہو جائے، میری جنت اتنی بڑی ہو جائے، میں یہ بھی لے لوں، وہ وسائل بھی لے لوں، یہ جنگ و جدال سارا اس روٹی کا مسئلہ، اکانومی کی جنگیں۔ جبکہ اسلام میں اکانومی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی معاش کا اب اس کے ذمہ معاد کی تیاری لگا دی۔ مجھے یاد ہے غالباً 1993 یا 95 کا دور ہوگا، تو بہاول نگر میں تبلیغی اجتماع ہوا۔ یہ اکابر آئے، مفتی زین العابدین صاحب اور حاجی عبد الوہاب صاحب، اس وقت تو بہت جونیئر تھے، اور مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لائے، اور کراچی والے بھائی فاروق صاحب یہ آئے، یہ سب آئے اجتماع۔ اور سب سے پہلے وہ والد صاحب کو ملنے کے لیے، یہ 1944 کے اندر مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے، انہوں نے یہ قائم کیا 1944 میں۔ پاکستان سے زیادہ لمبی عمر ہے اس مدرسے کی، اور والد صاحب کو اس مدرسے پر ذمہ دار بنا کے بٹھا دیا، اور پھر آپ مدینہ تشریف لے، بلکہ آپ کو متمنا بنایا ہوا تھا۔ اور میرے والد صاحب نے بخارا سے ہجرت کی تھی، محدث صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر فی سبیل اللہ، حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری وہاں سے ہجرت کر کے دارالعلوم دیوبند میں آئے تھے 1932 میں، 1932 میں وہاں آئے، اور دارالعلوم دیوبند میں 13 سال کیے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری ان سے 1 سال یا 2 سال پہلے وصال کر گئے تھے، اور وہ بخارا سے حضرت شاہ صاحب کا سن کر آئے تھے، کیونکہ بخارا میں ان کے استاد والد صاحب کے وہ مولانا ثبوت اللہ دام اللہ، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد تھے، ہندوستان سے پڑھ کر گئے، علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد تھے، ہندوستان سے پڑھ کر گئے ہوئے تھے، اور اتنے قابل شاگرد تھے، اللہ اکبر۔ یہ اکابر علماء دیوبند کی کا فیض اور برکت تھی کہ وہ عالم جو دیوبند سے پڑھ کر گیا تھا وہاں بخارا کے علماء پر چھا گیا، ایسا علم و فضل۔ ایون ہے کہ بخارا کے علماء کو اس کے ساتھ ایسا علم و فضل، ایون ہے کہ بخارا کے علماء کو اس کے ساتھ حسد ہو گیا، اس کے خلاف باتیں کرتے، اس کو ایک ایسا مدرسہ دے دیا جو قبرستان میں تھا، کہا یہ قبرستان والے مدرسے میں اس کو وہاں بٹھا دو، تاکہ قبرستان مدرسے میں کون پڑھنے جائے گا۔ باقی شہر کے سارے مدرسوں میں بخارا کے علماء، باقی شہر کے سارے مدرسوں میں بخارا کے علماء۔ اب والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے جب یہ سنا کہ یہ بڑا صاحب فضل علم ہندوستان سے پڑھ کے آیا، تو عصر سے مغرب تک آپ کو پتہ مدرسوں کے اندر عام سے بھی چھٹی ہوتی ہے، تو مدرسوں میں جو ہے وہ طالب علم نکل جاتے ہیں باہر گھومنے پھرنے سب،
بسوں میں جو ہے وہ طالب علم نکل جاتے ہیں باہر گھومنے پھرنے سب. تو والد صاحب فرماتے میں کتاب بغل میں لے کے چپکے سے قبرستان چلا جاتا حضرت کے پاس, مولانا ثبوت اللہ کے پاس, اور ان کے پاس جا کے میں کتاب پڑھتا. میں چپکے سے جا کے پڑھتا, کیونکہ اس کے پاس کسی کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہ جائے پڑھنے. اگر پڑھا تو ثبوت اللہ کے پاس گیا, کیونکہ وہ ثبوت اللہ علماء سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. مثلا چھوٹا سوال ایسا بتاتے تھے, جواب کی تفصیل میں نہیں جاتا. فرمایا کہ تم کتنے ہو, کتنے لوگ ہو؟ کہ جی میں ایک ہوں. اور اللہ کہتا اللہ بھی ایک ہے. اوہ یہ شرک نہیں ہے, اللہ بھی ایک ہے, شرک. مشرک ہو گئے. کیا جواب ہے؟ یہ ایک مثال دے, اس طرح کے سوال کر. اب وہ علماء کہتے یار یہ کیا آدمی ہے بھائی, کیسے سوال کرتا ہے بھائی ہے. تو یوں گھبرا دیتے ہیں. علماء نے کہا یار اس بندے کو دور کرو, لیکن اس کے پیچھے بڑی علم و معرفت چھپی ہوتی ہے سوال کے پیچھے. اب والد صاحب فرماتے 9 مہینے میں نے اس سے چپ کے وہاں علم حاصل کیا. اور جب وہ جواب دیتے تھے, تشریح کرتے, فرماتے میرے استاد علامہ انور شاہ کشمیری یوں فرماتے, میرے استاد شاہ کشمیری یوں فرماتے, یوں کہتے تھے. میں نوٹ کرتا. 9 مہینے میں نے ان سے علم حاصل کیا بخارا میں, وہاں شہید ہوئے, یہاں تک کہ وہ میرے استاد بھی شہید ہو گئے. تو پھر ہم وہاں سے ہجرت کر کے نکلے. پھر وہاں سے ہم ختن میں آئے. ختن میں والد صاحب کا جو ننیال ہے, بخارا میں والد صاحب کا ددیال ہے. تو ختن میں آ گئے. ختن اس وقت چین کے اندر ہے, صوبہ سنکیانگ. اور چین میں بھی میری پھوپھی ذات اولادیں بھی, میری پھوپھی ذات اولادیں بہنیں سارے ابھی چین میں موجود ہیں, اور ان سے میرے بھائیوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں چین میں. تو والد صاحب ختن آ گئے, لیکن دل میں اب یہ کسک بیٹھ گئی, اب میں نے اپنے استاد سے علم حاصل کرنا ہے. بھائی یہ شوق پیدا ہو گیا, اب میں نے دیوبند جانا ہے. تو والد صاحب نے پھر دیوبند جانے کا قافلہ دیکھا, اب میں نے دیوبند جانا ہے. تو والد صاحب نے پھر دیوبند جانے کا قافلہ دیکھا. ہندوستان ایک قافلہ جا رہا تھا, 200 لوگوں کا قافلہ, گدھوں پہ, خچروں پہ, گھوڑوں پہ. والد صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے روانہ ہوئے. 2 مہینے کا طویل ترین سفر کر کے دیوبند پہنچے 1932 میں. جب وہاں پہنچے تو بتایا گیا کہ انور شاہ کشمیری کا تو انتقال ہو گیا پچھلے سال. فرمایا کہ بس ایسا صدمہ, فرمایا کہ کائنات میں ایسا صدمہ مجھ پہ کبھی نہیں ٹوٹا. کہا کہ گھٹنوں سے جان نکل گئی. میں نے کہا ہو, جس کے لیے میں نے کتنے مجاہدے کیے, میں اپنے استاد سے پڑھوں گا, آج وہ استاد دنیا سے جا چکا ہے. اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی. کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو, یہاں ان کے ہم اثر موجود ہیں, ان کے ہم اثر موجود ہیں, وہ ان سے آپ علم حاصل کریں. علامہ شبیر احمد عثمانی موجود ہیں, مولا اعجاز علی خان موجود ہیں, مولا ادریس کاندیلوی موجود ہیں, مولا بدر احمد میٹھی موجود ہیں. یہ بڑے بڑے اکادم تو اللہ مجھے متمنا بنا لیا, اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا. پھر دیوبند میں نے 13 سال علم حاصل کیا. اس کے بعد مولانا بدر احمد بہاول نگر کے اندر والد صاحب کو مقرر کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, اور وہاں بدر احمد میٹھی بہاول نگر کے اس ادارے میں 2 سال تک وہاں علم حدیث پھیلاتے رہے. جب جانے لگے, اس مدرسے سے نکلنا چاہیے, اس مدرسے کو اب تم نے چھوڑ کر نہیں جانا, یہ ہمارے میں تیرے سپرد کر رہا ہوں, کل روز قیامت میں امانت تم سے میں لے لوں گا. اور ہمیں یاد ہے, آپ کو پتہ ہے مدارس کے اندر بڑے مجاہدے آتے ہیں, اور پھر ختن کی جنت کا رہنے والے انسان جو گرمی برداشت نہ کرے, اور بہاول نگر کے چولستان کے گزار دیے قال اللہ قال رسول کی حدیث سے پڑھاتے ہوئے 50 صدی گزار دی. اور فرماتے ہیں مجھے جب گرمی لگتی ہے تو میں یہ آیت تلاوت کیا کرتا ہوں, النار اشد حرا, النار اشد حرا, کہ جہنم کی آگ یہ دنیا کی جو ہے یہ گرمی سے زیادہ شدید ہے. جب میں اس کا ورد کرتا ہوں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی, زیادہ شدید ہے. جب میں اس کا ورد کرتا ہوں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی. اسی طرح گزارتی. تو مولا بدر میٹھی تو بہاول نگر کے اندر والد صاحب کو جو ہے وہاں مقرر کر کے گئے. تو دعوت تبلیغ کا سب سے پہلے کام بہاول نگر میں والد صاحب نے شروع فرمایا. سب سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. والد صاحب جماعتیں سب سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. والد صاحب جماعتیں طلباء کی جماعت لے کے نکلتے تھے, گاؤں میں, دیہاتوں میں, جھونپڑیوں میں رہنے میں, غربا کے اندر دعوت تبلیغ کی دعوت دیتے تھے. بہت شروع کا زمانہ 1944 کی باتیں ہیں. تو یہ حضرات جانتے تھے مولا نیاز محمد ختنی البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو. سارے اکابر نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے گھر ملنے آنا چاہتے ہیں. تو گھر میں سب اکابر تشریف لائے.
والد صاحب کے مہمان خانے میں ایک تھڑا بنا ہوا ہے، ایک تخت، ایک اونچا تخت، سامنے چارپائی ہوتی تھی، وہ تخت پہ گو تکیے، ایک اونچا تخت، سامنے چارپائی ہوتی تھی، وہ تخت پہ گو تکیے لگے ہوتے تھے، خاص احباب اس کے اوپر بیٹھتے تھے، جو خدام سامنے بیٹھ جاتے تھے چارپائیوں پر۔ تو مجھے آج تک یاد ہے، ظاہر ہم وہ ساری سرو کر رہے تھے، ناشتہ لا رہے، کھانا لا رہے تھے، بچے تھے، تو مفتی زین العابدین صاحب گو تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ جنہوں نے مفتی زین العابدین صاحب کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، ایسی نفیس شخصیت، ایسا سفید براق کلہ لگا ہوا کرتا شلوار پہنتے، ایسی شاندار ٹوپی، اور یوں ٹیک لگا کے شان سے، اور بڑی شان سے بولتے تھے۔ ان کو قریب سے دیکھا میں، مفتی زین العابدین، اور ان کے ساتھ جو ہے جو صاحب سبحان اللہ، جن کے بارے میں جو ہے وہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا ابو الحسن ندوی نے عرب دنیا کے اندر ہماری دعوت تبلیغ کا دفاع کیا ہے، ہماری تبلیغ کا دفاع کیا ابلی میاں نے، اور پاکستان ہندوستان کے اندر میرے سسر، میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسف لدھیانوی فرمایا، پاکستان ہندوستان میں مولانا یوسف لدھیانوی نے دفاع کیا ہے، اور عرب دنیا کے اندر مولانا علی میاں نے دفاع کیا ہے۔ سارے علمی شہ پاروں سے ان لوگوں نے یہ علمی جوابات دیے ہیں۔ اب یہ سارے یوں بیٹھے ہیں، والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ 3 حضرات تو استاد احمد خان سے بالکل والد صاحب کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہیں، اور چپکے چپکے ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور چین کے حالات پوچھ رہے ہیں کہ چین میں دین کیسا چل رہا ہے، چین میں کیا حوال ہیں، آپ کے رشتہ دار چین میں کہاں ہیں۔ ان کو یہ دلچسپی، اور یہ دلچسپی اس سے ایسی نہیں جیسے ہماری تفریح کے لیے، نہیں، یہ دلچسپی تبلیغ کے لیے کہ وہاں دعوت کا کام کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے۔ والد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، مفتی صاحب ادھر بیٹھے، اور سامنے چار پر پہ حاجی عبد الوہاب بیٹھے ہیں، اور بھائی فاروق صاحب بیٹھے ہیں، اور مقامی کچھ احباب ہیں، ہم لوگ ہیں، اب یہ باتیں سن رہے ہیں۔ تو میرے ایک بڑے بھائی ہیں مجھ سے، ماسٹر خلیل احمد، وہ عالم دین بن رہے تھے، بن نہیں سکے، کوئی ایسی ماسٹر خلیل احمد، وہ عالم دین بن رہے تھے، بن نہیں سکے، کوئی ایسی ان کی جو ہے وہ بیماریاں، کوئی ایسے عوارض آ گئے تو نہیں بن سکے، اور پھر انہوں نے پولیٹیکل سائنس کا جو ہے وہ علم حاصل کر لیا، ایم اے کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مولانا سید احمد خان صاحب سے دعا کرواتا ہوں میری نوکری لگ جائے، میری نوکری، خان صاحب سے دعا کرواتا ہوں میری نوکری لگ جائے، میری نوکری لگ جائے۔ تو وہ آگے ہوئے کہ حضرت آپ سے ایک درخواست ہے۔ ہاں آؤ آؤ، اچھا قریب کر لی، بتاؤ کیا؟ کہا جی میری نوکری نہیں ہے، تو دعا فرمایا کہ میری نوکری لگ جائے، میری پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے تو نوکری چاہتے دیتے ہیں نوکری، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، نوکری تو تیار ہے، کرنے والے بنو۔ اچھا بھائی صاحب خوش ہو گئے، لبھی نوکری لگ گئی، لگتا ہے کسی بینک میں رجسٹرار لگا دیں گے۔ اب تبلیغی بھائیوں کی نوکریاں آپ کو پتہ ہی ہے۔ فرمایا تیاری باندھو، 1 سال کی اللہ کی نوکری جاؤ، بس پھر دنیا کی نوکریاں تمہیں تلاش کرتی پھریں گی۔ دیکھو اس اللہ والے کی سیدھی بات کہاں جا رہی ہے، اسباب سے کاٹ کر رب اسباب کی طرف۔ یہی دین ہے بھائی، اسی کا لطف اگر مل گیا نا، آپ کو راتوں کو جاگنے کا مزہ آ جائے گا۔ آج تو سونے کا مزہ آتا ہے، خدا کی قسم جاگنے کا مزہ آتا ہے۔ یہ جو رات گزری ہے یہاں پر، حافظ اقبال صاحب دامت برکاتہم کی عنایت ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ہمارا انتظام کیا ہے۔ آج کی رات میں 3 بجے کہیں جا کر مجھے آنکھ کھل گئی اور یہ خیال آ گیا، آپ یقین کریں اس خیال نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اس خیال اسباب کی طرف جانا، اس سفر کی جو لذت ہے، اس سفر کا جو لطف، خدا کی قسم ساری دنیا کا لطف ایک تھا۔ بس صبح 5 بجے ہم نے مجلس سے ذکر کرنی تھی، رات کو 5 بجے 6 بجے تک مجلس ذکر ہوئی، پھر اس کے بعد فجر، لیکن میں اس وقت تک میں سو نہیں سکا، حالانکہ سارے احوال سونے کے موجود، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس خیال نے مجھے سونے نہیں دیا کہ اسباب سے ہٹ کے رب اسباب کی طرف جانا یہ کیسا پر لطف سفر ہے، آنا یہ کیسا پر لطف سفر ہے۔ آنکھوں سے دیکھے کو کاٹ کر نکل جانا یہ آسان نہیں ہے،
آنکھ دیکھ رہی ہے سبب سے ہوتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے سبب سے ہوتا ہے، کھانا کھاتے بھوک مٹتی ہے، پانی پیتے پیاس مٹتی ہے، سوتے ہیں نشاط ملتا ہے، دکان میں جاتے پیسے ملتے ہیں، آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ملتا ہے، دکان میں جاتے پیسے ملتے ہیں، آنکھوں کے سامنے مشاہدہ یہ ہے۔ اس کی نفی کر کے رب اسباب کی طرف جانا، جو رب نظر نہ آتا ہو، اس سفر کے اندر جو مزہ ہے خدا کی قسم ساری کائنات کے مزے ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ تبھی تو حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں راتوں کے اندھیروں میں راضی کو تلاش کرنی، فرماتے ہیں لوگوں راتوں کے اندھیروں میں راضی کو تلاش کرنے کی محنت شروع کر دو، دن کے سویرے میں رزق تمہیں تلاش کرے گا، دن کے سویرے میں رزق تمہیں تلاش کرے گا۔ تم رات کے اندھیرے میں اس راضی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، صبح کے سویرے میں رزق تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوگا۔ آج ہم رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں، رزق آگے آگے دوڑتا ہے۔ وہ فرماتے نہیں چھوڑو اس کو، تم رازق کی تو دوڑو۔ اور میں کہا تو رازق کے لفظ کے اندر ہی رزق موجود ہے، رازق رازا کا رزق اس کے موجود ہے۔ جب رازق کا دامن پکڑ لیا تو رزق تو آٹومیٹکلی ہاتھ میں آ گیا کہ نہیں؟ لیکن آج ہم رزق میں رات کے اندھیروں میں تم رازق کو تلاش کر لو، دن کے سویرے میں رزق خود تمہیں تلاش کرے گا۔ میرے پیر و مرشد والد نسبتی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ مجھے یہی سبق پڑھایا۔ میں مدرسہ چلاتا تھا، اللہ کے دربار میں درخواست کرنا سیکھ لو، دن کے سویرے میں خود تمہارے پاس رزق آ جائے گا، تمہیں کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑے گا۔ میں تو امریکہ میں آ کر بھی کسی کے دروازے پہ جا کے کبھی رزق چندہ مانگنے کے لیے نہیں گیا، رزق خود گھر میں آتا ہے۔ صرف رات کے اندھیرے میں راضی کو پکارتے ہوئے اللہ اس ولی نے مجھے یہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں تیرے دربار میں درخواست ڈالتا ہوں، مجھے مسجد لینی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، یا اللہ تو عطا کر دے۔ دن کے سویرے میں اللہ غیب سے کفایت کرتے ہیں، نہ صرف کفایت کرتے ہیں، اللہ نے پھر وہ حوصلہ بھی عطا کیا۔ میں نے لاکھوں لاکھوں ڈالروں کو ٹھوکریں ماری، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ابیتی یوٹیوب پہ موجود ہیں، تفصیلی بیان کیے ہیں۔ 2.5-3 لاکھ ڈالر میں نے رد کر دیا۔ اللہ نے استخارے مجھے اجازت نہیں دی تو میں نے ان کا لیا، قبول نہیں کیا۔ میں کہ معاف کر دو، میں قبول نہیں کر سکتا۔ کہا جی 2.5 لاکھ ڈالر کوئی بات نہیں۔ کہا جی ایسا سیٹ نہیں ملے گا جو 2.5 لاکھ ڈالر آپ کو امریکہ میں دے۔ کہا کہ میں نے کہا تمہیں مولوی بھی ایسا جو 2.5 لاکھ ڈالر آپ کو امریکہ میں دے۔ کہا کہ میں نے کہا تمہیں مولوی بھی ایسا نہیں ملے گا جو امریکہ میں 2.5 لاکھ کو ٹھوکر مارے۔ واقعات ہے، تفصیل میں جاتا، اب یوٹیوب پہ دیکھیں میری آپ بیتی کے بے شمار واقعات۔ کہنے کا مقصد کہ اللہ والے ایسی بات کرتے، ایسا گر سکھا دیتے ہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ گر سکھا دیتے ہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کی نوکری کر لو 1 سال، باقی دنیا 1 سال کے بعد تجھے ڈھونڈتی پھرے گی کہ یار ہماری نوکری لے لو۔ یعنی 1 سال لگا لو اللہ کی دعوت کے راستے میں، اللہ کو پانے کی محنت کر لو۔ دیکھو یہ کیسی جماعت ہے، وہ تسلسل جو نبیوں کی محنت کر لو۔ دیکھو یہ کیسی جماعت ہے، وہ تسلسل جو نبیوں کی محنت کا تھا کہ اسباب سے کاٹ کے رب الاسباب کی طرف۔ اور مولانا سعید احمد خان صاحب یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ لوگ تو شاید جانتے نہ ہوں، آپ میں پتہ نہیں کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ اب تو ان کو دیکھنے والے بھی نہیں نظر آتے، وہ بھی دکھتے نہیں ہیں مجھے، اب تو ان کو دیکھنے والے بھی نہیں نظر آتے، وہ بھی دکھتے نہیں ہیں۔ مجھے یاد میں بنوری ٹاؤن میں تخصص کر رہا تھا، اور تخصص کا دوسرا سال تھا جامعہ اسلام میں بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان۔ یہ میں یہ نام پورا اس لیے لیتا ہوں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ بیان چائنا میں بھی کوئی سن رہا ہوگا، افریقہ میں بھی سن رہا ہوگا، آسٹریلیا میں سن رہا ہوگا، اور جامعہ اسلام میں بنوری ٹاؤن کے کا اس کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات کر رہے ہیں، کراچی کا بھی نہیں پتہ چلے گا، پاکستان بولوں گا سوچیں گا ہاں پاکستان کے ادارے کی بات ہو رہی۔ اور میں ہمیشہ سوشل میڈیا والوں کو کہتا پورے ملک کا نام لیا کرو بھائی، اس لیے کہ ابھی سوشل میڈیا ایسی ہے کہ دنیا میں کون کون کہاں سن رہا ہے، اس کو پتہ ہی چلے گا کس ملک کی بات کر رہے ہیں آپ۔ سنت فلاں فلاں اتنا بڑا حلقہ، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، دعائے مغفرت فرمائیں۔ اور اس بیچارے کا پتہ ہی نہیں وہ کس ملک کا تھا، کس شہر کا تھا۔ نہیں بھائی، درخواست ہے سوشل میڈیا والوں کو اس کا شہر اس کا ملک ضرور لکھو، پتہ چلے کہ فلاں ملک کے فلاں شہر کا یہ امام اہل سنت تھا جس کا انتقال ہوا۔ یہ ایک ادب بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیوں تو مولانا سعید احمد خان سے جامعۃ العلوم اسلام میں بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان تشریف لائے کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ میرے والد نسبتی استاد ملنے کے لیے۔ اب پتہ چلے جی وہاں ہیں، جلدی سے نکلے، ملاقات کی۔ وہ بنوری ٹاؤن کے جو ہے مہمان خانے کے سامنے کھڑے تو حضرت تعارف کروایا میرا، کہا کہ یہ میرے عزیز داماد ہیں مولانا
منیر احمد اخون، اور یہ تخصص کر رہے ہیں اور تخصص کے دوسرے سال میں ہیں. تو مجھے دیکھا، فرمایا آپ تخصص پڑھ رہے ہیں؟ دبلے پتلے تھے مولانا سید احمد آسا. میں کہ جی حضرت. فرمایا کہ بہشتی زیور پڑھا ہے؟ بہشتی زیور پڑھا ہے؟ یہ کہا. اچھا، ہمارے تخصص کا جو نصاب اس میں بہشتی زیور نہیں ہے. ہاں، اب بہشتی زیور تو عورتوں کی کتاب ہے نا، عورتیں گھروں میں رکھتی ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بہشتی زیور کی قدر پتہ نہیں. فرمایا کہ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بہشتی زیور کی قدر پتہ نہیں. فرمایا کہ بہشتی زیور، میں کہ حضرت وہ ہمارے نصاب میں نہیں. اچھا، تمہارے نصاب میں بہشتی زیور نہیں ہے؟ جی جی حضرت نہیں ہے. اب حضرت لدھیانوی شہید بھی سن رہے ہیں. کہا کہ سنو، جلال میں سنو، کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا. سنو، کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ بہشتی زیور نہ پڑھ لے. یہ جلال کے ساتھ کہا. جب یہ بات کی تو میں کہ جی جی حضرت جی. تو حضرت لدھیانوی شہید نے ان کا تعارف کروایا مجھے کہ بچے کو پتہ چلے یہ بابا ایم اے نہیں ہے کوئی. فرمایا کہ مجھے کہا مولانا یہ بابا ایم اے نہیں ہے کوئی. فرمایا کہ مجھے کہا مولانا منیر تم جانتے ہو اس بڑے میاں کو؟ یہ الفاظ، ان بڑے میاں کو جانتے ہو؟ جی حضرت، میں یوں ذرا ہیزیٹیٹ کیا. فرمایا کہ یہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 سال فتویٰ، کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 سال فتویٰ نویسی کرتا رہا. 40 سال اس کی خدمت میں رہ کے فتویٰ نویسی کرتا رہا، اور فتویٰ اور فقہ کے اندر اتنا اونچا اس کا مقام ہے، اس کی ٹکر کا کوئی مفتی آج نہ ہوتا. اگر یہ دعوت تبلیغ کے اندر فنافی تبلیغ نہ ہو جاتا، فرمایا خدا کی قسم آج اس دور میں کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کچھ سوچ کے کہہ رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوں. میں کہ جی حضرت آپ یقین کریں. اس کے بعد میں نے بہشتی زیور مطالعہ کیا، اور میں نے جب مدرسے میں ہدایہ پڑھائی، ہدایہ ثالث، ہدایہ رابع، میں نے جب ہدایہ پڑھائی تو ہدایہ کا باب پڑھنے سے پہلے اب میں نے وہ ہدایہ عربی بارے میں پڑھائی تو بچے اچھلتے تھے کہ حضرت کمال ہو گیا، ہمیں تو ہدایہ سمجھ میں آ گئی. یہ بہشتی زیور ایسی کتاب ہے جس نے بے شرح کے مسائل حضرت نے ایسے لکھ دیے ہیں آپ ہدایہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو میں کہا کرتا ہوں ہدایہ پڑھانے والے بہشتی زیور پڑھا کے ساتھ ہدایہ پڑھائیں. طہارت کے ابواب پڑھانے ہیں، اردو میں اچھی طرح ان کو ایکسپلین کر دیں، اس کے بعد آپ عربی میں جب اس کی کتاب و طہارت پڑھا دیں، انشاءاللہ بچہ کبھی مار نہیں کھائے گا. کیونکہ مولانا سید احمد خان نے یہ بات کہی جس کے بارے میں حضرت فرمایا اگر یہ فنافی تبلیغ نہ ہوتا تو اس کی ٹکر کا آج کوئی مفتی نہ ہوتا. اس لیے کہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کے پاس صحبتیں اٹھائیں گے اس سے، اور واقعی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کے پاس صحبتیں اٹھائیں گے اس سے. اور واقعی آپ کفایت المفتی فتویٰ اٹھا کے دیکھو جو مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کا ہے، وہاں پر جگہ جگہ مولانا سید احمد خان صاحب کا نام ہے، جگہ جگہ نام ہے. کتبہ سید احمد غفر له، کتبہ سید احمد. یہ فتویٰ مولانا سید صاحب نے لکھا غفر له، کتبہ سید احمد. یہ فتویٰ مولانا سید صاحب نے لکھا، اس پہ الجواب سید مفتی کفایت اللہ نے کیا ہوا ہے. جگہ جگہ آپ کو ملے گا. اور مدرسہ امینیہ دہلی یہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیغام کو جب سمجھ لیا، ہر وقت درس و تدریس کرنے والے لوگ جب ان کو یہ بات سمجھ میں سمجھ لیا، ہر وقت درس و تدریس کرنے والے لوگ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسباب سے کاٹ کے رب اسباب کی طرف جوڑنے کا جو لطف ہے، بس انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں فنا کر دی، زندگیاں فنا کر دی، سب چھوڑ دیا، نکل گئے. ایک مرتبہ بنوری ٹاؤن کے حاجی عبد الوہاب صاحب مولانا یوسف لدھیانوی شہید سے ملنے کے لیے آئے. حضرت لدھیانوی شہید سے ملنے کے لیے آئے. حضرت اپنے بینات کے دفتر بیٹھے تصنیف و تعلیف کر رہے تھے، اور ابو داؤد بھی پڑھاتے تھے حضرت. میں حضرت کے کمرے میں حضرت کی جو ہے وہ فتویٰ نویسی کا کام کرتا تھا حضرت نگرانی میں. تو حاجی عبد الوہاب صاحب اندر داخل ہوئے. السلام علیکم. حاجی عبد الوہاب صاحب کو جس نے دیکھا جانتے ہیں، یوسف یہاں بیٹھا کیا کر رہا تو؟ مولوی یوسف اپنے رنگڑی انداز میں، مولوی یوسف یہاں بیٹھا تو کیا کر رہا ہے؟ نکل اللہ کے راستے میں، نکل اللہ راستے میں نکل. یوں کہا تو حضرت جیسے چشمہ اتارا، وہ کھڑے ہو گئے، سیدھا ملے، بیٹھ گئے. تو مولوی یوسف نکل اللہ کے راستے میں، نکل. میں اللہ کے راستے میں نکالنے کے آیا ہوں. دست ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو کوئی دعوت دے سکوں، میں کسی کو کوئی دین کی بات بتا سکوں. حضرت نے تواضع کی. کہا کہ یہ کیسی تواضع کرے ہے، وہ دور حدیث والوں کا ابو داؤد پڑھا کے ان کا وقت ضائع کر رہا ہے. پھر تو اگر تجھے کچھ کرنا ہے، بولنا نہیں آتا تو ابو داؤد والوں کے وقت ضائع کر رہا تو. مولوی اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں کسی اللہ کو پانے کے لیے
دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ اے اللہ کے بندے آؤ دونوں مل کے خدا کو ڈھونڈیں، خدا کو ڈھونڈیں۔ خدا ہمارے پاس تو پہنچ چکا ہے، وہ تو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شارک سے قریب ہے، وہ اتنا قریب ہمارے ہو گیا لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں اس لیے اللہ نظر نہیں آتا، اللہ تو ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے پاس نہیں ہیں۔ بس یہ محنت اللہ کے پاس ہونے کا احساس دلانے کے لیے کہ اللہ کو ہم پالیں، ہمیں بھی احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ ہم دل کے اندھے ہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے کیونکہ ہم دل کے اندھے ہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے۔ اور اندھے کو آپ کو پتہ پاس والا نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ میرے ٹاؤن میں استاد تھے مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اکابر میں سے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ نماز بچہ تھا، نماز میں ادھر ادھر ہو جاتا تو حضرت نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ جب نماز تو بچہ تھا، نماز میں ادھر ادھر ہو جاتا تو حضرت نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، جب نماز تو پڑھے نا تو جس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی اس کو لے کے آیا کرو گواہ کے طور پہ، میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، یہ حضرت نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ اب ہوا یہ کہ بچہ کھیلنے کھولنے میں لگ گیا، شاید نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، حضرت عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، یہ واقعہ ہمارے استادوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، حضرت عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، یہ واقعہ ہمارے استادوں نے ہمیں سنا، پرانے استاد تھے بزرگ، فرمایا کہ اس کو بلاؤ، محمد نافع کو بلاؤ۔ آ گیا، تم نے نماز پڑھی، عصر پڑھی؟ جی ابا جی پڑھی۔ کس کے ساتھ پڑھی؟ وہ ایک طالب علم کے ساتھ پڑھی، لے کے آؤ اس کو۔ چلا گیا، جو ایک طالب علم کے ساتھ پڑھی، لے کے آؤ اس کو۔ چلا گیا، جا کے ایک نابینا طالب علم کو لے کے آ گیا، ایک نابینے کو لے کے میں اس کے ساتھ پڑھی، اور کہا تمہارے ساتھ اس نے نماز پڑھی نافع نے؟ کہا جی حضرت پڑھی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو ساتھ ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نابینا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ ساتھ والا بینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے لیکن نابینا کو خبر نہیں۔ بس آج اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی ہو، گناہ میں ہو یا اطاعت میں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمیں پتہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ ہم نابینا ہیں۔ یہ بینائی پیدا کرنے کے لیے اللہ والے محنت کرتے ہیں۔ یہ میڈیا کی دارالفتاء کی مسئلہ چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں مولانا سید احمد خان صاحب نے جو مجاہدے اٹھائے ہیں، جو ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ابو الحسن ندوی نے لکھی، کیسے کیسی تکلیفیں انہیں عرب دنیا کے جیلیں کاٹی، جیلیں۔ اور مجھے یاد ہے میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کے ساتھ، تو وہ غفوریہ غالباً ہوٹل ہے جس میں ہم ٹھہرے تھے، جیسے ہم فارغ ہوئے عصر کی نماز سے تو حضرت فرمایا چلو بھائی مسجد دور چلیں، مسجد دور جو مولانا سید احمد خان صاحب کا وہ واٹیکانہ تھا، چلو اب ہم چلے۔ اب جب مسجد دور پہنچے تو وہاں پہنچا خان صاحب کا، کہا جی ان کو پتہ چلا کہ آپ غفوریہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ملنے وہاں ہوٹل چلے گئے۔ انما یار الفضل من الناس ذووہ، اللہ والے اللہ والوں کی شان جانتے ہیں، میں اور آپ کو کیا خبر، ہم تو سنا فلاں اللہ والا آیا ہوگا جی، نہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، اس کی زیانی، اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس سے مصافحہ کر لے، خدا کے یہاں بخشش ہو جائے۔ تو مولا یوسف لدھیانوی ان کی عظمت کو جانتے ادھر دوڑ رہے ہیں، وہ ان کی عظمت کو ادھر دوڑ رہے ہیں، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب وہاں پہنچے تو اچھا، اب حضرت وہاں سے فوراً کہا چلو واپس ہوٹل، کیونکہ ہم ہوٹل میں جا کے پکڑ لیتے ہیں مولانا سید احمد خان صاحب، اب فوراً ہوٹل میں جا کے پکڑ لیتے ہیں مولانا سید احمد خان صاحب، اب فوراً تیل سے پیدل چلے۔ جیسے ہوٹل پہنچے تو ہوٹل پہ کاؤنٹر سے والد سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بڑے بزرگ آئے تھے، 4-5 ساتھی ساتھ تھے، وہ آپ لوگوں کا پوچھ رہے تھے، آپ کے جو گیسٹ مولانا یوسف لدھیانوی کا پوچھ رہے تھے۔ او کہاں ہے؟ کہتا ابھی نکلے۔ حضرت او کہاں ہے؟ کہتا ابھی نکلے۔ حضرت فرمایا چلو اب پھر واپس چلو، ہم پھر واپس چلے۔ وہ مسجد جو ہے نور کے اندر مولانا سید خان صاحب بیٹھے ہی، جا کے پیچھے سے ہم پہنچ گئے۔ بتایا گیا جب مولانا یوسف لدھیانوی آئے تو مولانا سید خان صاحب کھڑے ہو گئے، آئیے استقبال کیا۔ عرب بیٹھے تو مولانا سید خان صاحب کھڑے ہو گئے، آئیے استقبال کیا۔ عرب بیٹھے تھے، عربوں کو دعوت دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سنت پئیں گے کہ مکروہ پئیں گے؟ مہمان سے پوچھتے ہیں نا، ہم سے بھائی ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، یہ کہتے ہیں نا۔ فرمایا سنت پئیں گے کہ مکروہ پئیں گے؟ تو یہ کہتے ہیں نا۔ فرمایا سنت پئیں گے کہ مکروہ پئیں گے؟ تو اب حضرت مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ حضرت پئیں گے تو سنت ہی، لیکن آپ کی اصطلاح سمجھ میں نہیں آئی، یہ سنت مکروہ کا کیا مطلب؟ اللہ کو فرمایا دودھ کو میں سنت کہتا ہوں، چائے کو مکروہ کہتا ہوں۔
ہوں کہ دودھ کو جب لوگ پیتے ہیں اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں، بسم اللہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، تو سنت کی پوری اتباع کر کے دودھ پیتے ہیں، لہٰذا سنت کے مطابق پی لیا۔ جب چائے پیتے ہیں فرمایا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چسکی لگاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھ حالت۔ فرمایا یہاں یہ انسان غفلت کرتا ہو، اس کو مکروہ کر لیتا ہے کہ اس کے اندر سنت کے مطابق بسم اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں کرتا۔ کتنی پتہ کی بات ہے۔ اور واقعی آپ آج سے آپ سوچنا شروع کر لیں، آپ نے کب چائے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی ہوگی۔ دیکھو اللہ والوں کی کہاں نگاہ گئی ہے۔ بھائی یہی سبق کہ اس بسم اللہ، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بھی چاہے تو یہ حضرت پہلا سوال کیا۔ جب یہ بات کی تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہنسے، فرمایا کہ حضرت اب تو ہم سنت ہی پیئیں گے۔ فرمایا لے آؤ بھائی سنت لے آؤ۔ اب یقین اتنے بڑے بڑے پیالے دودھ کے یوں جناب یوں بانٹ دی دودھ کے پیالے، پیپسی پیش کرتے ہیں، سوڈا پیش کرتے ہیں، جس کا بھی وہ بائیکاٹ آج کل چل رہا ہے، بھائی یہی چلتا ہے، روح افزا پیش، اللہ دودھ کے پیالے سب کو دے دیے۔ تو میری طرف دیکھا، کہا کہ یہ آپ کے داماد مفتی منیر احمد ہیں؟ میں کہا جی جی، ان کا جی وہی ہیں جو بنویٹوں میں۔ اچھا ماشاءاللہ، اب آپ مفتی بن گئے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ایک تفسیر کا سوال آپ سے کروں گا، لدھیانوی صاحب سے فرمایا تفسیر کا ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، اور آپ مفتی ہیں، فقہ کا سوال ایک میں نے آپ سے کرنا ہے۔ وہ پھر ایک تفسیر کا سوال حضرت سے کیا، حضرت اس کی تفسیر کی تشریح کی، مجھ سے ایک فقہ کا سوال کیا بجتی زیور کا، وہ میں نے ان کو جواب دیا۔ خیر وہ کی مجھ سے ایک فقہ کا سوال کیا بجتی زیور کا، وہ میں نے ان کو جواب دیا۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے لمبی گفتگو۔ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ والے تو حضرت کے پاس، اس کے بعد جب ساری گفتگو ہو گئی پھر اس کے بعد سیب لے کے آ گئے، سیب کاٹے گئے، سیب کھائے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ والے جب باتیں کر رہے ہیں وہی اسی فکر کہ یہ امت کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑ دیں، کر رہے ہیں وہی اسی فکر کہ یہ امت کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑ دیں، یہ امت اتباع سنت پر کیسے آ جائے۔ ایک دوسرے کو دعائیں کر رہے ہیں، اسی بات پر دعائیں ہو رہی۔ آپ بھی دعا کریں، میری بھی یہ کوشش، حضرت فرماتے میری بھی یہ کوشش ہے اللہ۔ اور آج ہم تو دنیا داری سے نکلتے باہر نہیں ہیں۔ کیوں ان لوگوں کو وہ مزہ لگ گیا ہے اسباب سے کٹ کے رب، کیوں ان لوگوں کو وہ مزہ لگ گیا ہے اسباب سے کٹ کے رب الاسباب کی طرف جانے کا جو سفر ہے، اس سفر کا مزہ ایسا لگ گیا ہے ان کو پھر کوئی اور چیز سمجھ نہیں آتی، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ حضرات تو اس طریقے سے جو ہے یہ حضرات جو ہے والد صاحب کو بہاول نگر کے اندر ملنے آئے، اور پھر والد صاحب کو شکریہ صاحب کو بہاول نگر کے اندر ملنے آئے، اور پھر والد صاحب کو شکریہ کیا کہ آپ نے بہاول نگر میں دعوت تبلیغ کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے، اور آج یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے والد صاحب کی عمر 95 ایئر تھی ہے، 95 یا 92 ایئر اس وقت ایج ہوگی والد صاحب، کیونکہ والد صاحب الحمدللہ آج تک یاد ہے میں والد صاحب کے ساتھ تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب صفحے توڑ توڑ کے والد صاحب کی جگہ بنا رہے، اس وقت مضبوط تھے، ارے پیچھے ہٹ، ارے پیچھے ہٹ، ارے پیچھے ہٹ، وہ جو دھکے دے دے کے رستہ بنایا، اور حضرت کو لے کے والد صاحب کو بالکل اسٹیج کے پاس لے گئے، کہا کہ میاں دیکھو کون آیا ہے، پیچھے ہٹ، دیکھو کون آیا پیچھے ہٹ۔ انما یا آج ہم اللہ سے واقف نہ ہوتے، یہ وہ اللہ والے۔ تو حقیقت یہ تو یہ ساری محنت دعوت تبلیغ کی یہی ہے کہ اسباب سے کٹ کے رب الاسباب کی طرف ساری کی ساری محنت، اور جسے اس یقین کو پا لیا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین۔ اور حاجی صاحب تو بات بھی یہی کہتے تھے، کئی دفعہ ان کی محفلوں میں بیٹھے یہی اللہ سے ہوتا ہے بھائی، میاں اللہ سے ہوتا ہے، چھوڑ دو اس بات، اللہ سے ہوتا ہے۔ جی حضرت ویزا تو لگا نہیں، جائیں گے کیسے؟ میاں بس تم ڈال دو، اللہ سے ہوتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات، یہ سبق سیکھ لیں دعوت تبلیغ کی بنیاد کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ صرف حلق تک نہ رہے قلب تک پہنچے، کہ اللہ سے ہوتا ہے اور یہ صرف حلق تک نہ رہے قلب تک پہنچے، حلق تک نہ رہے قلب تک پہنچے۔ جب حلق سے قلب تک پہنچ گیا تو پھر آپ دیکھیں آپ کو یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ مجھے یاد ہے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ دفتر میں بیٹھے ہیں، پنجاب سے ایک مدرسے کے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ دفتر میں بیٹھے ہیں، پنجاب سے ایک مدرسے کے جب وہ مولانا آئے، کہا جی ہماری مسجد بن رہی پنجاب میں 3 لاکھ روپے چاہیے، 3 لاکھ چاہیے۔ تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے کل آنا۔ چلے گئے، دوسرے دن وہ آ کے بیٹھ گیا، چلے گئے، دوسرے دن وہ آ کے بیٹھ گیا کہ جی حضرت، فرمایا درخواست ڈال دی ہے اب انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، وہ پھر باہر جا کے بیٹھ گیا۔ تو مجھے کہتا کہ کہاں کس سیٹ کو، پنجابی میں کہتے کیڑے سیٹ کو درخواست پائی ہے،
کس سیٹ کے بعد درخواست پائی؟ اللہ اکبر، ہماری ذہنی سطح بس یہاں تک ہے، اس سے اوپر نہیں۔ ہم ڈالروی ہیں سارے، نہ عثمانی رہے، نہ صدیقی رہے، نہ علوی رہے، نہ جو ہے وہ کوئی اور رہے تو ڈالروی رہے۔ کسی نے کہا جی یہ صدیقی ہیں کہ عثمانی ہیں؟ کہا جی امریکہ میں کوئی صدیقی عثمانی نہیں، یہاں سارے ڈالروی ہیں۔ آج ہم کو درخواست پہ، میں کہ جی بہنوں آپ پتہ کوئی نہیں، اچھا چپ ہو گیا۔ تیسرے دن حضرت آئے ختم دفتر، یہ پرانی نمائش پہ وہاں دفتر ختم کا کراچی میں، حضرت آئے، جیسے سیٹ پہ بیٹھے، ایک سیٹ کے بعد میری سیٹ تھی، تو مجھے کہا مولانا منیر وہ مولانا کہاں ہے؟ میں ابا جی وہ باہر بیٹھے، لوگ وہاں بیٹھتے، کہا بلاؤ ان کو۔ اب میں جو ہے وہ باہر نکلا تو مولانا کو آ جاؤ آواز دی، مولانا آ گئے۔ حضرت نے کی جھولی میں 3 لاکھ کی 3 گڈیاں، حضرت نے یوں ایک پھینکی، لو 1 لاکھ، لو 2، مسجد بن جائے گی تمہاری؟ جی حضرت جی بن جائے گی، جی ماشاءاللہ بن جائے گی۔ تو کہا کہ بس تمہاری درخواست منظور ہو گئی۔ اب جناب وہ بڑا حیران، تو کہ جی حضرت شکریہ۔ تو میں قریب ہوا، میں کہ ابا جی درخواست کہاں ڈالی تھی؟ اب میں جائی تو ہنسنے لگے، کہا کہ بیٹا درخواست ڈالنے کی جگہ ایک ہی تو ہے جو اس قابل ہے کہ جو کچھ کر سکے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس میں نے اللہ کے دربار میں رات کو درخواست ڈال دی تھی کہ اللہ 3 لاکھ چاہیے تیرا، اللہ کے دربار میں رات کو درخواست ڈال دی تھی کہ اللہ 3 لاکھ چاہیے تیرا گھر بنانے کے لیے، پنجاب سے مولوی آیا ہے مجھے بھیج دے۔ کل ہی جو حاجی رشید موتی والا نام کا ایک آدمی آیا، اس نے 3 لاکھ مجھے دیے، کسی مسجد کے اندر دینے کے لیے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے درخواست کو منظور کر لیا۔ اس دن پتہ چلا کہ حضرت جو فرماتے ہیں کہ راتوں کو درخواست کر لی، اس دن پتہ چلا کہ حضرت جو فرماتے ہیں کہ راتوں کو درخواست ڈالنا سیکھ لو، دن کے سویروں میں منظوریاں خود بخود ہوں گی۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ یسٹرڈے ایک حاجی رشید موتی والا ایک بزرگ اور ایک ان کا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے اور حضرت سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ بڑی نحیف آواز میں کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ 3 لاکھ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ بڑی نحیف آواز میں کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ 3 لاکھ رکھے ہوئے ہیں کسی صدقہ جاریہ کے لیے، میں چاہتا ہوں کسی مسجد مدرسے کے اندر دے دوں، اب میرا وقت پتہ نہیں کب تک ہے، تو میں وہ آپ کو پیش کرنے آیا ہوں۔ تو میرا کلک کیا، میرے کو حضرت نے جو درخواست ڈالی تھی 1 دن پہلے، دوسرے دن سے منظوری ہو گئی، تیسرے دن اس کے حوالے کر دی۔ جو درخواست ڈالی تھی 1 دن پہلے، دوسرے دن سے منظوری ہو گئی، تیسرے دن اس کے حوالے کر دیا۔ خدا کی قسم اس میں جو مزہ ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں تو یہ درخواست ڈالنی نہیں آتی، میں تو یہاں امریکہ میں نقل کرتا ہوں اس درخواست ڈالنے کی، یا اللہ اس میں اللہ کے ولی میرے والد کی نقل کر رہا ہوں درخواست ڈالنے کی، تو اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ میرے 4 سینٹر نیو یارک کے اندر، 4 سینٹر، 4 مسجدیں، میں کسی سے چندے نہیں مانگتا، میں ان لوگوں سے ان کی زندگی کے 2 گھنٹے 2 دن مانگتا ہوں کہ میرے ساتھ گزار لو، اللہ کو پہچاننے کا سفر سیکھ لو، بس انشاءاللہ زندگی آسان، تم لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ گے، اس کے علاوہ میری کوئی محنت نہیں۔ جو لوگ کچھ بھی فتویٰ لگانا لگاؤ، لیکن پہچان لو پہلے، کہیں پہچاننے میں غلطی نہ کرنا۔ میں جن بزرگوں کی اولادیں ہوں، انشاءاللہ ان کی اولادوں کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں۔ میں محدث کبیر کا جو بیٹا ہوں اور لدھیانوی شہید کا جو وہ داماد ہوں، اور قاری ابو الحسن ہاشمی کشف و کرامات اس کی بھری پڑی ہیں، اس کا نواسا ہوں۔ امریکہ کی دنیا کے اندر، اس مادیت کی دنیا میں خالص روحانیت کا سفر کر رہا ہوں، اور یاد رکھو قرب قیامت ہے، یہاں اب فتح اگر ہوگی تو روحانیت سے ہوگی، یہ مادیت سے فتح نہیں ہوگی۔ آپ کو ایٹم بموں سے فتح نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے وہ سے فتح نہیں ہوگی، آپ کو ایٹم بموں سے فتح نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے وہ مادی طاقتوں سے فتح نہیں ہوگی، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقیوں سے فتح نہیں ہوگی۔ تمہیں اگر فتح ہوگی تو مادیت کے دور میں خالص روحانیت سے فتح ہوگی۔ اس کی مثال اور نص میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ نص قطعی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ نص قطعی ہے یا نہیں؟ دجال کو قتل کریں گے، دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لشکر یہود و نصارہ کے ہوں گے، مادیت کی ساری طاقتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کبھی کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کبھی کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا۔ عیسیٰ نے تھپڑ مارا زندگی میں کبھی کسی؟ ان کی تو شریعت یہ ہے کہ ان کے منہ پہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال پیش کر دے، یار ادھر بھی مار لو۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، وہ اپنے ہاتھ سے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے۔
یہ نیزے سے دجال کو قتل کریں گے؟ یعنی خالص وہ روحانیت کا انسان کہ جسے زندگی میں تھپڑ کسی کے منہ پہ نہیں مارا اور وہ تلوار اور تیر چلائے گا؟ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ روحانیت بول رہی ہے۔ اور وہ دجال جو خالص مادیت کا بنا مجسم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو زیر کس سے کریں گے؟ خالص روح اللہ۔ یہ میری روحانیت ہے، اللہ کی روحانیت کار فرما ہوگی اور دجال کے سارے بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ دیکھو، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، روحانیت اپنے اندر پیدا کرو۔ مادیت کی محنت اسباب کے درجے میں جتنی کرتے رہو، کام روحانیت نے کرنا ہے، کام کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام روحانیت کے ساتھ سفر کر کے، وہ ہوائی جہاز سے نہیں اتریں گے، روحانیت کا سفر کر کے مینارے پر اتریں گے۔ وہ اکیلے جسے زندگی میں تلوار کبھی نہیں اٹھائی عیسیٰ نے، وہ نیزی اور تلوار سے اس کو ماریں گے۔ یہ کیا کر رہی؟ روحانیت بول رہی ہے۔ اس لیے میں تو سفر روحانیت کے کرواتا ہوں۔ یہ چلتی پھرتا روحانیت کا سفر ہے، گھر گھر دروازے، ایک ہی فکر، روحانیت کی فکر، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کے یقین، اتباع سنت دنیا کی کامیابیاں۔ جس اتباع سنت پہ لوگ ہنستے ہیں، یار سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی کوئی کمال ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کوئی الٹے سے کھا لو، یا کھانا ہی تو ہے۔ دعوت تبلیغ کی روحانیت، خانقاہوں کے اندر نعرے لا الہ کی روحانیت۔ تو آج اگر فتح تمہیں ہوگی کفر باطل پر، روحانیت سے ہوگی، روحانیت سے ہوگی۔ لہٰذا میں تو روحانیت کے سفر کی محنت کرتا ہوں، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم 2 دن مانگتا ہوں مہینے میں، میرے ساتھ 2 دن میرے ساتھ گزارو۔ یہاں حافظ اقبال صاحب کے ہاں 2 دن گزار رہا ہوں، جو ہفتہ 2 دن، اقبال صاحب کے ہاں 2 دن گزار رہا ہوں، جو ہفتہ 2 دن۔ کل رات تک یہاں ساتھی میرے پاس سے بسترے لے کے آئے ہوئے ہیں، لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں، تربیت ہوتی ہے، سنت سیکھتے ہیں، سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری، یہ صرف اللہ کے گھر میں اللہ کو پانے کی محنت۔ اور یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے، ماشاءاللہ یہ سب وہ روحانیت کے سفر ہے۔ اسے میرے دوست بزرگ، اور یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے، ماشاءاللہ یہ سب وہ روحانیت کے سفر ہے۔ اسے میرے دوست بزرگوں، ان کاموں کی قدر کرو، جہاں بھی ہو رہے ہیں نصرتیں کرو، تائید کرو، ان سے دعائیں لو، ان کے ساتھ وقت لگاؤ۔ پھر آپ کو روحانیت کے سفر کا مزہ آ گیا تو مادیت آپ کو جو ہیچ نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیک، اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ بھی جو ہم نے بات کی ہے، دین کی جو دعوت کی بات کی ہے، اس کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، یا دعوت تبلیغ کے سلسلے میں آج ہم جمع ہیں اور یہاں شب گزاری ہوتی ہے۔ یہ حافظ محمد اقبال صاحب ہمارے محترم بزرگ ہیں، ان کا جو ہے کی مسجد مدرسہ اسلامیہ شعبہ ہم جمع ہیں۔ یا اللہ ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں تجھے پانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، اپنی محبت سے ہمیں منور فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ دعوت تبلیغ کی محنت کو یا اللہ خوب یا اللہ لطف و کرم سے قبول فرما، پورے عالم کے اندر یا اللہ اس آواز کو عام فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما، نبی کے دین کو حاوی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔